بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ سب دوست ٹھیک ٹھاک اور صحت مند ہوں گے۔ دوستو میں ہوں کیڈر زین العابدین اور اپنی یوٹیوب چینل پولیس ایگزامس پریپریشن پہ آپ سے مخاطب ہوں۔ دوستو اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اس میں ہم نے پولیس ایکٹ 2017 کا چپٹر نمبر 1 اور چپٹر نمبر 2 پڑھا تھا۔ آج ہم چپٹر نمبر 3 پڑھیں گے جس میں ہے کہ پولیس کا قیام اور تنظیم ہو، یعنی کانسٹیٹیوشن اینڈ آرگنائزیشن آف پولیس ہو۔ اس میں کل 9 دفعات ہے، دفعہ 6 سے لے کر دفعہ 14 تک۔ یہ دفعات جو ہے اس کو باب نمبر 3 میں شامل کی گئی ہیں۔ یہ تمام دفعات جو ہے یہ پولیس کے قیام اور تنظیم سے متعلق ہے کہ پولیس کا محکمہ کس طرح قائم کیا جائے گا اور اس کا تنظیم کس طرح ہوگی، اس کا انتظامات جو ہے کس طرح کیا جائے گا اور کون کرے گا۔ تو یہ دفعہ تو چپٹر نمبر 3 جو ہے یہ تمام اس سے متعلق ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں پر حکومت کی بات آ جاتی ہے تو اس سے ہم صوبائی حکومت مراد لیں گے، کیونکہ یہ ایکٹ KPK کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو حکومت کی بات جب آ جاتی ہے تو اس سے ہم صوبائی حکومت لیں گے، یعنی KPK کا حکومتوں مراد دیں گے۔ اور جہاں پر صوبائی پولیس افسر کی بات آ جاتی ہے تو اس سے ہم IGP صاحب جو ہے مراد لیں گے، جس کو ہم IGP بھی کہتے ہیں، صوبائی پولیس افسر بھی کہتے ہیں، PPO بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اس سے یہ مراد ہوگا۔ آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دفعہ 6 میں ہے کہ پولیس کا عملہ برائے صوبہ، یعنی صوبے میں پولیس کا عملہ جو ہے یہ کس طرح قائم ہوگا اور اس کی دفتر کہاں پر ہوگی اور اس کے انچارج جو ہے یہ کون ہوگا۔ دفعہ 6 میں اس سے متعلق ذکر ہے۔ سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ حکومت جو ہے یہ صوبہ کے لیے پولیس کا عملہ جو ہے یہ برقرار رکھے گا، یعنی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یہ عملہ پولیس جو ہے اس کو برقرار رکھنا جو ہے صوبائی پولیس کی ذمہ داری میں یہ آ جاتی ہے یہ بات۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ پولیس کا صدر دفتر جو ہے، سب سے اعلیٰ دفتر جو ہے وہ پشاور میں ہوگا، جس طرح ہمارا دفتر جو ہے پشاور میں ہے جس کو ہم CPO کہتے ہیں۔ اور اس کا انچارج اس کا یہ کس کے چارج میں ہوگا یہ دفتر یہ صوبائی پولیس افسر کے چارج میں ہوگا، یعنی جس کو ہم IGP کہتے ہیں یا جس کو ہم PPO بھی کہتے ہیں، یعنی پروونشل پولیس افسر جس کو ہم کہتے ہیں۔ اچھا، یہ دیگر عملہ جات جو ہے، عملی عملہ جات یعنی انتظامی برانچ ہو، تفتیشی برانچ ہو، معاملاتی برانچ ہو، عوامی شکایت برانچ ہو، یہ تمام برانچ جو ہے اس کے دفتر و ہیڈ جو ہے وہ بھی اس دفتر میں ہوگا، یعنی CPO جس کو ہم صوبائی پولیس افسر کا جو دفتر بنایا گیا ہے اس میں اس کے انچارجان، اس کے ہیڈ جو ہوتے ہیں یہ بھی اس کے صدر دفتر وہاں پر موجود ہوں گے۔ اچھا، اس سے آگے ہے دفعہ نمبر 7۔ دفعہ نمبر 7 میں ہے کہ پولیس عملہ کا قیام ہو، یعنی پولیس کا کہ عملہ جو ہے یہ کس طرح قائم کیا جائے گا، کس طرح پولیس کے عملے کو ترتیب دی جائے گی۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اس کو 2 گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے محکمہ پولیس کو۔ ایک سینئر رینکس جو ہے پولیس افسران ہے، ایک جونیئر رینکس ہے۔ سینئر رینکس میں DSP صاحب سے لے کر IGP صاحب ہو، یعنی DSP صاحب سے لے کر IGP صاحب تک جتنے بھی پولیس افسران ہیں اس کے درمیان میں یہ سینئر پولیس افسران ہوں گے۔ اور جونیئر رینکس میں کون سے آتے ہیں؟ اس میں کانسٹیبل یعنی FC سے لے کر، یعنی کانسٹیبل سے لے کر انسپیکٹر تک جتنی بھی پولیس افسران ہیں یہ جونیئر رینکس میں شامل ہے۔ مختصر یہاں پر یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جو پولیس افسران سرخ بیلٹ جو ہے وہ باندھتے ہیں، ڈالتے ہیں، اس کو ہم سینئر پولیس افسران کہیں گے، اور جس کا بیلٹ جو ہے وہ سیاہ رنگ کا ہو اس کو ہم جونیئر رینکس کے پولیس افسران کہیں گے۔ اچھا، اس میں بھرتی کی جو ہے یہ بات کی گئی ہے کہ بھرتی محکمہ پولیس میں 3 طرح کی ہوگی، ایک کانسٹیبل کی، ایک ASI کی، ایک ASP کی۔ ان 3 عہدوں میں پولیس میں بھرتی ہوتی ہے۔ جس طرح عام طور پر پولیس کانسٹیبل کے لیے اشتہار دیا جاتا ہے اور اس میں بھرتی ہوتی ہے، اس طرح PSI جو ہے ڈائریکٹ ASI جو بھرتی ہوتا ہے اس کے لیے بھی اشتہار دیا جاتا ہے اور اس کو ASI کے عہدے پر بھرتی کیا جاتا ہے۔ اس طرح PSP کی بھرتی جو ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے۔ تو ان 3 عہدوں میں بھرتی کی جائے گی پولیس میں۔ اچھا، اس میں مزید یہ لکھا ہے کہ اگر ضرورت ہو تو صوبائی حکومت جو ہے دفعہ 29 ضمن 3 کے تحت DSP ڈائریکٹ بھرتی کر سکتا ہے۔ یہ صوبائی پولیس کی صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ دفعہ 29 ضمن 3 اس کو انشاءاللہ تفصیل سے پھر پڑھیں گے۔ تو حکومت کے ساتھ اختیار ہے کہ وہ کیا DSP کو بھرتی کر سکتا ہے۔ اچھا،
اس کے بعد ہے دپا 8. دپا 8 میں ہے پولیس کی نگرانی. پولیس کی نگرانی. پولیس کی نگرانی جو ہے یہ صوبائی حکومت کا کام ہے. صوبائی حکومت جو ہے پولیس محکمہ کی نگرانی کرے گا، اور یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ پولیس کی ڈیوٹی جو ہے یہ دیگر محکمہ جات سے متعلق بنانے کے لیے یہ کوشش کرے گا. اچھا، اس کے بعد دپا نمبر 9 ہے. دپا 9 میں ہے وزیر اعلیٰ کے اختیارات، یعنی محکمہ پولیس سے متعلق وزیر اعلیٰ کی کیا اختیارات ہوں گے. سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ پولیس سے متعلق یہ اجلاس کرے گا، اور اجلاس کی صدارت وزیر اعلیٰ صاحب خود کرے گا. اچھا، اگر اس کو یہ شکایت موصول ہوئی ہو کہ کوئی پولیس افسر ہے اس نے جو ہے اپنی اختیارات سے تجاوز کی ہے، یا اس کے خلاف کوئی دیگر شکایت ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ انکوائری سے متعلق صوبائی پولیس افسر کو معاملہ حوالہ کرے گا. اچھا، اور یہ مزید اس طرح کر سکتا ہے کہ اس سے متعلق 3 رکنی کمیٹی جو ہے وہ قائم کر سکتا ہے، جس میں ایک سول شخص ہوگا جو سی ایم صاحب جو ہے وہ نامزد کرے گا، اور دوسرا ایک پولیس افسر ہوگا جو صوبائی پولیس افسر یعنی پی پی او صاحب جو ہے وہ اس کو نامزد کرے گا. اچھا، اگر انکوائری کے دوران یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پولیس افسر نے واقعی کوئی زیادتی کی ہے، تو یہ سی ایم صاحب اس کو سزا دینے کے لیے مجاز افسر جو ہوتا ہے اس کو تقریر کرے گا کہ اس کو سزا دی جائے. اچھا، اس کے علاوہ یہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے یہ سال میں 2 مرتبہ صوبائی تحفظ امن کمیشن کے ساتھ جو ہے یہ اجلاس کرے گا، اور اجلاس میں خود صدارت کرے گا. اچھا، اگر دوران انکوائری جس طرح ہم نے بات کی کہ اگر کہیں پر انکوائری کی ضرورت ہو تو وہ انکوائری کا حکم دے سکتا ہے. اگر اس دوران اس کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی اس طرح کا بندہ ہے جو اس طرح کا کوئی اصل رسوخ استعمال کر کے انکوائری پر کو نظر انداز کرے گا، یعنی اس پر اثر انداز ہوگا اس کا یہ رویہ، تو اس کو ہیڈ کوارٹر کلوز کر سکتا ہے اس بندے کو، اس پولیس افسر کو. اچھا، یہ تو دفعہ 9 تھی جس میں وزیر اعلیٰ صاحب کے اختیارات تھے، یعنی محکمہ پولیس سے متعلق اس کے اختیارات. اس کے آگے ہے دفعہ نمبر 10. دفعہ نمبر 10 میں ہے پولیس طرز عمل بورڈ، جس کو ہم پولیس پالیسی بورڈ کہتے ہیں. اچھا، صوبائی سطح پر پولیس کی ایک پالیسی بورڈ ہوگا جس کا انچارج جو ہے وہ صوبے کا اعلیٰ پولیس افسر ہوگا، یعنی پی پی او صاحب جو ہے جس کو ہم پروونشل پولیس افسر کہتے ہیں. اس کی نگرانی میں ایک پولیس پالیسی بورڈ ہوگا، اور اس میں دیگر 8 ممبران ہوں گے جس کا عہدہ ڈی آئی جی سے کم نہیں ہوگا. اس پالیسی بورڈ جو بنائی گئی ہے اس کا کام کیا ہوگا؟ اس کا کام ہوگا کہ پولیس سے متعلق جو بڑے مسائل ہوتے ہیں یا دیگر کوئی معاملات ہوتے ہیں وہ ان کی رپورٹ کرے گا. اچھا، اس کے بعد دفعہ نمبر 11 ہے. دفعہ نمبر 11 میں ہے پولیس کا انتظام، یعنی پولیس کا انتظام صوبے کے سطح پر کس طرح ہوگی. اچھا، یہاں پر یہ لکھا ہے کہ صوبائی سطح پر صوبائی پولیس افسر تمام پولیس کے انتظام کا ذمہ دار ہوگا. یعنی فرض کرے ہمارا صوبہ جو ہے خیبر پختونخوا، اس میں جتنی بھی پولیس ہے اس کے انتظام کی ذمہ داری جو ہے یہ ہمارے آئی جی پی صاحب کی ہے. وہ اس محکمے کی تمام انتظامات جو ہے وہ آئی جی پی صاحب یعنی پی پی او صاحب جس کو ہم صوبائی پولیس افسر بھی کہتے ہیں، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی انتظامات کرے. اچھا، دفعہ نمبر 12 میں ہے پولیس کا انتظام ضلع اور یونٹ میں. اوپر دفعہ نمبر 11 میں تو ہم نے بتا دیا کہ صوبہ کے سطح پر پولیس کے انتظامات کون کرے گا اور کس طرح ہوگی. یہاں پر لکھا ہے کہ ضلع اور یونٹ کی سطح پر یعنی پھر صوبے کو مختلف اضلاع میں تقسیم کیا گیا ہے، مختلف یونٹس میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے. کام کے حوالے سے امن عامہ کو برقرار رکھنے کے خاطر اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. تو پھر اگر اس طرح کا تقسیم کیا گیا ہے تو پھر یہ اس طرح ہوگا کہ شہر یعنی ہمارا پشاور کا سب سے بڑا سٹی جو ہے اس میں سی پی او جس کو ہم کیپٹل سٹی پولیس افسر کہتے ہیں، تعریفات میں ہم نے پڑھا تھا کہ عہدہ کون سا ہوگا، کون سے دبا کے تحت وہ تعینات ہوگا. تو یہ شہر کی صورت میں جو ہے شہر پشاور کی صورت میں سی پی او یعنی سینٹرل
سٹی پولیس افسر جو ہے کیپٹل سٹی پولیس افسر جو ہے یہ اس پشاور کے ضلع کا جو ہے انتظام کرے گا، اور ضلع کی صورت میں ڈی پی او جو ہے وہ اپنے ضلع کا، جس کو ہم ڈسٹرکٹ پولیس افسر کہتے ہیں، اس کے انتظام کا ذمہ دار ہوگا۔ اچھا، یہ سی سی پی او جو ہے اور ڈی پی او جو ہے یہ اپنے اختیارات کسی ایس پی کو یا اے ایس پی کو تفویض کر سکتا ہے، یعنی اپنے اختیارات اس کو حوالہ کر سکتا ہے، اس کام کو بہتر بنانے کے لیے، بہتر طریقے سے اس کو چلانے کے لیے اپنے اختیارات اس کو حوالہ کر سکتا ہے۔ اچھا، تیسری بات جو ہے یونٹ کی صورت میں متعلقہ یونٹ کا انچارج جو ذمہ دار ہوگا، یعنی اگر دیکھا جائے تو کے پی کے کی پولیس کو مختلف برانچ میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں ایلیٹ فورس جو ہے اس کا ایک یونٹ ہے، اس کے علاوہ یہ اسپیشل برانچ بھی ہے، سی ٹی ڈی جو ہے، اس طرح کے جو برانچز میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے، یونٹ میں اس کو ڈالا گیا ہے۔ تو اس صورت میں متعلقہ یونٹ کا جو انچارج ہوتا ہے، جو سربراہ ہوتا ہے اس یونٹ کے انتظام کا، وہ ذمہ دار ہوگا۔ دو تین باتیں اس میں بیان کی گئی ہے کہ شہر کی صورت میں سی سی پی او، ضلع کی صورت میں ڈی پی او، اور یونٹ کی صورت میں اس کا متعلقہ انچارج جو ہے وہ اس پولیس کے انتظام کا ذمہ دار ہوگا۔ اچھا، اس سے آگے ہے دفعہ نمبر 13۔ دفعہ نمبر 13 میں ہے پولیس کے عملہ کی تنظیم ان کے کاموں کی بنیاد پر ہوگی، یعنی جو کام اس کو حوالہ کی گئی ہے ان کی پولیس کی تنظیم جو ہے وہ اس سے متعلق ہوگی۔ دفعہ 7 میں اس میں لکھا ہے پہلی بات کہ دفعہ 7 میں جو عملہ پولیس قائم کی گئی ہے مختلف برانچوں، سیکشن، ڈویژن میں اس کو منظم رکھا جائے گا۔ یہاں پر ہم نے دفعہ 7 میں جو ہے سینئر رینکس اور جونیئر رینکس کی بات کی، اس کی بھرتی کی بات کی ہے، تو یہاں پر لکھا ہے کہ جو دفعہ 7 میں عملہ پولیس قائم کی گئی ہے اس کو مختلف برانچوں، سیکشن، ڈویژنوں میں منظم رکھا جائے گا، اس کو منظم رکھا جائے گا مختلف سیکشنوں، ڈویژن وغیرہ میں۔ اچھا، یہ تقسیم جو اس طرح کی جائے گی، اس کے بعد یہ سیکشن، برانچ جو ہے، ڈویژن جو ہے، اس کا ایک سربراہ لگایا جائے گا، یعنی اس کا ایک انچارج لگایا جائے گا، اور اس کی انچارج کے تعیناتی کا اختیار جو ہے یہ صوبائی پولیس افسر کے ساتھ ہوگا۔ فرض کرے کہ اگر کوئی مختلف یونٹ سیکشن میں تقسیم کیا گیا ہے، ایلیٹ فورس جو ہے اس کو علیحدہ انچارج دیا جائے گا، ضلع کے سطح پر جو ہے وہ ڈی پی او ہے اس کو علیحدہ انچارج دیا جائے گا، یا کوئی اور سی ٹی ڈی، اسپیشل برانچ وغیرہ جو برانچز ہے اس میں تقسیم کیا گیا ہے، تو اس کے لیے ایک سربراہ دیا جائے گا، اس کے لیے ایک انچارج دیا جائے گا، اور یہ انچارج اس کی تعیناتی جو ہے یہ صوبائی پولیس افسر اس کی تعیناتی کرے گا۔ اچھا، دہشت گردی کا انچارج جو ہے یہ اے آئی جی سے کم نہیں ہوگا، اس کے دفاتر جو ہے یہ رینج کے سطح پر ہوگا، ضلع کے سطح پر ہوگا، اور تحصیل کے سطح پر ہوگا۔ اس طرح یہ دفعہ جو ہے یہ بہت لینتی ہے، لیکن اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مختلف یونٹس جو ہے، ایلیٹ فورس جو ہے، سی ٹی ڈی جو ہے، اسپیشل برانچ ہے وغیرہ وغیرہ، اس کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا، اس کا انچارج کون ہوگا، اس کی انتظام کون کرے گا، اس کے فرائض کیا ہوگی، یہ تمام اس سے متعلق ہے، یہ یاد رکھنا ہے صرف۔ اچھا، اس سے بعد جو ہے دفعہ نمبر 14 ہے۔ دفعہ نمبر 14 میں ہے علاقوں اور ڈویژنوں کا قیام، یعنی پولیس کا کام آسان بنانے کے لیے، پولیس کا جو ہے جرائم پیشہ لوگوں پر پکڑ مضبوط کرنے کے لیے، امن و امن برقرار رکھنے کے لیے اور اس پر قابو پانے کے لیے پولیس کا علاقہ جو ہے یہ مختلف علاقوں اور ڈویژنوں، سب ڈویژنوں میں اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ اچھا، پہلی بات اس میں یہ ہے کہ صوبائی پولیس افسر حکومت کی منظوری سے صوبے میں پولیس علاقوں میں تقسیم کر سکتا ہے، یعنی ہمارا انچارج آئی جی پی صاحب جو ہے وہ صوبائی پولیس افسر کے مشورے پر ہو، اس سے مشورہ کر کے علاقے کو مختلف یونٹوں، ڈویژنوں اور ضلعوں میں وہ تقسیم کر سکتا ہے۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ ریجن جو ہے ہمارا، اس میں 2 یا 2 سے زیادہ اضلاع ہوں گے، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ اضلاع جو ہے یہ کیا ہوگا، یہ ریجن پر مشتمل ہوگا۔ اچھا، اور اس کا سربراہ ہو ڈی آئی جی کے عہدے کا ہوگا۔ اس کے علاوہ ضلع جو ہے، ایک ضلع کو ڈویژنوں یا سب ڈویژنوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور ڈویژن کا انچارج جو ایس پی اور سب ڈویژن کا انچارج جو
ASP ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ ضلع میں پھر مختلف تھانہ جات جو ہے اس کو تھانہ جات کے حوالے سے اس کو تقسیم کیا جائے گا، اور تھانہ کا انچارج جو ہوتا ہے اس کو، جس کو ہم SHO کہتے ہیں، اس کا عہدہ سب انسپکٹر ہوگا یا اس کا عہدہ انسپکٹر کا ہوگا۔ اس کے علاوہ تھانہ مختلف چوکیات میں تقسیم کیا جائے گا، جس طرح تھانے کے ساتھ جو علاقہ بڑا ہوتا ہے اس کو اس علاقے کے لحاظ سے مختلف چوکیات جو ہے وہاں پر قائم کیا جاتا ہے۔ یہ تمام چوکیات جو قائم کرتا ہے یہ صوبائی حکومت قائم کرتا ہے، اور IGP صاحبوں کے مشورے پر یہ جو ہے قائم کرتے ہیں۔ اچھا، آخری بات اس میں یہ ہے کہ یہ یہ علاقہ جو ہے یہ ملحقہ دیہات پر، علاقوں پر تحصیل گاؤں کے سطح پر تقسیم کیا جائے گا، یعنی اگر ایک تحصیل ہے اس میں کچھ دیہات ہے اس کو ایک تھانے کے سطح پر چوکی پر رکھا جائے گا، اور دوسری علاقہ جو ہے وہ دوسری۔ اس طرح نہ ہو کہ ایک گاؤں وہاں کے ہوں، ایک گاؤں یہاں کے ہو، اور اس کو جو ہے کسی چوکی کو حوالہ کیا جائے گا۔ یہ اس طرح نہیں ہوگا، یہ علاقے کے لحاظ سے جو ایک دوسرے سے ملحق ہو اس کے لحاظ سے اس کو تقسیم کرے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات مجھ سے بھول ہو گئی، یہ تھانہ جو ہے اس میں جو SHO لگایا جاتا ہے اس کا کم از کم پیریڈ 1 سال ہوگا، یعنی 1 سال سے کم نہیں ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ 2 سال ہوگا، اگر خاص وجوہات کے بنا پر اس کو قبل از وقت تو تبدیل نہیں کیا جائے۔ اچھا، یہ دفعہ 6 سے لے کر دفعہ 14 تک یہ ہم نے پڑھا۔ یہ ہمارا پولیس ایکٹ 2017 جو ہے اس کا چپٹر نمبر 3 تھا، مختصر ہے، آسان ہے، مختصر اس کو پشتوں میں جو ہے پڑھتے ہیں۔ دا دپا باب نمبر 3 دے کم چې د پولیس ایکٹ 2017 سره تعلق ساتي، په دې کې ټوټل 9 دپات دي. دپه 6 کې د پولیس د عملې د KPK د صوبې دپاره چې کم د پولیسو عمله ده د هغې متعلق ذکر دی پکې. دا مختلف برانچونو کې به تقسیمیږي. صدر دفتر به پېښور دغه خبرې پکې. د پسد کې د پولیس د عملې قیام دی، یعنی په دې کې موږ د سینیر افسرانو خبر وکړه، جونیئر وکړه چې د ډي اس پي نه په بره به ټول چې دا به سینیر افسران په کته چې دا به جونیئر او برتي به د FCASI د ASP په عهده کې کېږي. د دې نه علاوه د صوبایي حکومت سره اختیار دی چې هغه د ضرورت په وخت کې ډي اس پي برتي کولی شي. د په 8 کې بیا د پولیسو نگرانی ده. په دې کې موږ دا خبره وکړه چې د پولیسو نگرانی چې دا د صوبایي حکومت کار دی، پولیسو باندې نگرانی ساتي، د هغوی د اوقات کار وغیره وغیره چې کوم دي د دې متعلق د بهتر کولو کوشش پکې. د په 9 کې بیا د وزیر اعلی صاحب چې کوم زموږ دی د اختیارات دي چې کوم وزیر اعلی د هغې اختیارات پسې د پولیس متعلق دی به اجلاسونه کوي چې څوک زیادتی دغه شوي مرتکب شوي نو د هغه متعلق په انکوایري کې هغې له به کمیټې جوړي، هغه فرض کو هغه ګناهګار وي نو د هغه د سزا دپاره به متعلقه افسر ته لیږي، یا به دې نه علاوه دی به اجلاسونه کوي چې کوم صوبائی تحفظ امن کمیشن دی د هغې سره هم په کال کې 2 پیرې اجلاس کی او په خپله به صدارت کی. د په 10 ته پسې بیا په د په 10 کې پولیس پالیسی بورډ متعلق خبرې چې دا یو پولیس پالیسی بورډ به قایمیږي، د دې انچارج به د صوبې اعلی پولیس افسر په دې کې به کم از کم 8 ممبران کم چې به د DIG عهدې نه کم ني، دوی به د پولیسو غټ مسایل چې کوم دي یا نور معاملات چې کوم دي د هغې متعلق دوی رپورټ کوي. بیا دې پسې د په 11 ده، د په 11 کې د پولیس د انتظام متعلق ذکر دی چې د صوبې په سطح به PPO یعنی صوبایي پولیس افسر چې دی د دوی د انتظاماتو ذمواري. دې پسې بیا د په 12 ده، د په 12 کې د صوبې د پولیسو د ضلع او د یونټ په سر انتظام دی. دا یې موږ ذکر وکړو چې پېښور شهر په سطح باندې به هغه هته موږ CCPO وایو، د ضلع په سطح به ورته موږ DPO وایو. د دې نه علاوه د کم نور یونټس چې کوم دي د CTD دی، سپیشل برانچ وغیره وغیره چې کوم یونټس دي زموږ سره د هغې انچارج چې کوم دی هغه به د خپلې محکمې د انتظام ذمواري. دې نه بعد مونږ د په تېره ووی په کومه کې چې پولیسو د تنظیمو متعلق د هغوی د کم کار چې د هغوی تقسیمیږي د هغې متعلق ذکر دی. په دې کې به دا خبره مونږ وکړه چې دا په مختلف سیکشن ډیویژنو او په برانچونو کې تقسیمیږي. دا ډیره زیاته اوږده دپه ده. مونږ په هغې کې دا خبره وکړه چې دا مختلف برانچ چې کوم دي، مختصر په دې کې دا خبره یاد ساتل پکار دي چې مختصر د کوم مختلف برانچ چې کوم زموږ سره دي، کوم چې سپیشل برانچ دی، CTD ده، ایلیټ فورس دی وغیره وغیره، څومره برانچونه چې زموږ په KPK کې دي د دوی مشر به څوک انچارج به څوک انتظام به څوک د دوی ډیوټي به څنګه د دوی ته به کوم پرایز پوله کېږي، دا ټول ذکر چې کوم دی دا په د په 13 کې دی. اچھا دې نه بعد د په 14 دی. د په 14 کې وي چې علاقو او ډیویژنونو قیامو دوه یا په هغې کې لومبۍ خبره ده چې 2 یا 2 نه زیاتې ضلعې چې کومې دي دا به په دغه کې تقسیمیږي، په رینج کې تقسیمیږي، دې ته موږ رینج وایو. د دې نه علاوه
دا کم ضلع چې دا په ډیویژنونو یا په سب ډیویژنونو کې تقسیمیږي. تاڼه به یې پای کې به یو د هغې افسر چې کوم دی انچارج یا ته مونږ ایس چو وایو، عهده به یې د اس آی یا د انسپکټر نه کمه ني او د ده تعیناتي به د 1 نه والا 2 کالو پورې، 1 کال نه کم پیریډ به ني، د 2 نه به سیوان یې کړو. خاص وجوهات په بنا باندې هغه قبل از وقت تبدیل نشو. اچھا د علاقه چې کومه تقسیمیږي دا به د یو بل سره کم ټچ علاقه کم چې د بیټ په لحاظ سره کم یو چوکۍ ته نږدې د هغې ګیر چاپېره ایریا د هغې په لحاظ سره به تقسیمیږي. دا نننۍ ویډیو وه په کومې کې چې مونږ د پولیس ایکټ 2017 د 3 نمبر چپټر یعنی په دپه 6 نه والا تر 14 پورې په دې باندې تفصیلي بحث وکړو. انشاءالله دې نه مخکې چې کوم دفعات دي هغې باندې به هم ویډیوګانې کوو، داسې مختصر انشاءالله دا پولیس ایکټ چې دی دا به ختمو. ویډیو اخیره کې تاسو ته یو ریکویسټ دی، که تاسو زما په چینل باندې نوي یې اوسه پورې تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړی نو زما چینل سبسکرایب کړئ. انشاءالله بله ویډیو کې به تاسو سره دوباره ملاقات کیږي. هغې پورې ماله اجازت راکړئ. د الله په امان.